ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کی عمر درازی عطا فرمائے اور آپ کے کاروبار میں مولا برکتیں عطا فرمائے اور دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں آپ کو روز ایک وظیفہ دیتا ہوں، تو آپ کا ایک خادم آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہو گیا ہے۔ آج کا وظیفہ میں ایسا لے کر آیا ہوں جو کہ وقت کو ضرورت ہے اس وقت اور سمے کی مانگ ہے، تو میں آپ کے لیے بہت محنت کر کے یہ وظیفہ لایا ہوں۔ آپ اس وظیفہ کا قدر کریں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والا چیز ہے۔ جو چیز بھی میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں وہ ایک دم اوریجنل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں نیٹ سے نکال کے یا پھر ایسے ویسے جہاں تہاں سے نہیں لاتا، اور نہ میں کسی کا نقل کرتا ہوں، جو کہ آپ لوگ اس چیز کو خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ڈائریکٹ آپ کو کتاب کھول کر دکھاتا ہوں اور اس کی فائدے میں بتاتا ہوں۔ اس میں کئی ایسا چیز ہے جو پریکٹیکل کیا ہوا چیز ہے، جو کہ ہم نے اپنی سماج میں کئی لوگوں کو اس وظیفہ کے بارے میں بتایا، انہوں نے وظیفہ کو کیا، من سے کیا، دل سے کیا، لگن سے کیا اور فائدہ اٹھایا۔ تو آئیے، آپ کے لیے بھی میں آج لے کر آ گیا ہوں بہت ہی چھوٹی سی ایک وظیفہ، اسماء مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پرخطر وقت میں جب انسان کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا، بہت کم ٹائم ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ٹائم نکال پاتا ہے، تو میں نے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ مگر بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو کہ اس وقت سمے کا مانگ ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اور دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں تمام حضرات کو کہ دینے والا ذات صرف اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور بندہ اس کو کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے یہ بندہ کے اوپر ہے، کہ بندہ کتنا محنت کرتا ہے، کتنا لگن سے کرتا ہے، کتنا محبت سے کرتا ہے۔ تو بندہ کے حاصل جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ آپ اس کام کو اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، تو ہم لوگوں کا تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلانا، نہ ماننا، یہ ایمان سے خارج کر دینے والی بات ہے۔ انہیں جھٹلانا اور نہ ماننا ایمان سے خارج ہو جانے والی بات ہے۔ رہی سوال کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، اللہ کے بتائی ہوئی چیزوں کو پڑھتے ہیں اور اپنی مقصد میں کامیاب بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ نہیں بھی ہوتے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن رکھنا ہے، ہمیں یا کسی کو، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی کچھ فرمایا وہ تو حق ہے، اسے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، حق ہے، اور اللہ کا کلام حق ہے۔ تو جب حق ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں اور کامیابی نہیں مل رہا ہے، تو نہیں مل رہا ہے تو ضرور اس میں بندے کی کمی ہے کہیں نہ کہیں،
ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں یا ہم ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں، اور جو طریقہ ہمیں کرنا چاہیے، جس محبت کے ساتھ ذہنیت کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے کہ نماز بندوں کے لیے معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی ہر برائی کو ختم کر دیتا ہے، اور بھٹکے ہوئے انسان بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت گناہ کرتا ہے مگر وہ جب اللہ کے بارگاہ میں اپنی سر کو جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے بندہ، تو اس وقت اللہ اور بندوں میں بہت ہی معمولی سا دوری رہ جاتا ہے، کیونکہ سجدہ میں جب بندہ جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی آدمی نماز پڑھتا ہے پنجگانہ، اور کوئی اگر بدزبان ہے، بدزبانی کرتا ہے، اس میں اس کو فرق نہیں آتا ہے، مسجد میں ہی بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی بار شکایت یہ ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی نماز تو پنجگانہ پڑھ رہا ہے لیکن اس میں کئی ایسی کمیاں ہیں جو گناہ کے طرف لے جاتا ہے۔ قوم میں اس کی باتیں ہوتی رہتی ہے کہ دیکھو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے مگر اس کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں۔ جب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن میں، اللہ کا فرمان ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جو ہر برائی کو ختم کر دے گا، مگر نماز تو پڑھ رہا ہے بندہ، برائی کہاں ختم ہو رہا ہے؟ تو بندہ میں کمی ہے، وہ اس طریقے کا سجدہ نہیں کرتا ہے، اس طریقے کا رکوع نہیں کرتا ہے جو طریقہ سے کرنا چاہیے۔ بندہ ٹائم نہیں دے پاتا ہے نماز میں۔ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسے جمعہ میں بھی آپ لوگ بارہا دیکھتے ہوں گے، بندہ نماز پڑھتا ہے جمعہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں کرتا ہے، اٹھ کے چل دیتا ہے۔ یا بہت سارے لوگ ہیں دعا کر لیا، کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں پڑھتا ہے، 2 رکعت فرض پڑھا اور بھاگا۔ تو پھر یہ ایسی نماز جب آدمی پڑھے گا تو اس کے اندر سے برائی کہاں ختم ہوگا؟ آپ کو اگر نماز پڑھنا ہے تو ایسی نماز پڑھیے جو دنیا داری سے بالکل علیحدہ ہو۔ اس وقت آپ ایسی نماز پڑھے جو آپ محسوس کرے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ اپنے دل میں یہ رکھے اور یہ محسوس کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر جب ایسی نماز آپ پڑھیں گے، آپ کے نماز میں وہ خصوصیت ہوگا، آپ کی نماز وہ ایسی نماز ہوگی جو اللہ سے قریب کرے۔ آپ کی نماز ایسی نماز ہونی چاہیے جو کہ جس نماز میں لذت ہو۔ تو جب اس طریقے کے آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ کی برائی بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نماز میں لذت آتی نہیں اسی لیے کہ ہمارے من میں نماز پڑھتے اس وقت بھی دنیا داری چلتی رہتی، تو ہم لوگ اپنی دنیا داری سے دور ہو اور نماز پڑھے۔ تو آئیے، میں اتنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت چھوٹی سی وظیفہ ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی وظیفہ ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہے، آپ اس وظیفہ کو کہہ سکتے ہیں اسماء مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی کہ محمد کا نام۔ آپ دیکھیے اب اسکرین پہ، آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اور اس پہ لکھا بھی ہے۔ وہی آپ پاک ہونا ضروری ہے، اور وضو ہونا چاہیے، اور ایک وقت بنائیں، آپ ایک وقت بنائیں یا 2 وقت بنائیں، صبح اور شام،
2 टाइम करना चाहे 2 टाइम करे, 1 टाइम करना चाहे 1 टाइम करे, मगर एक समय बनाए, रोज़ एक समय बनाए और बिल्कुल तन्हाई में बैठे, जानमाज़ पे बैठे। एक जानमाज़ आप स्पेशल रखें जिस पे आप रोज़ बैठे और नमाज अगर पढ़ते हैं तो उसी पे पढ़े, और उस पे बैठ जाए पश्चिम यानी कि काबे की तरह अपना रुख करके, और तसब्बुर में सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तसब्बुर में रखे, और आप ये समझे कि हम जो इसमें ग्रामी पढ़ने जा रहा हूँ मेरे आका मदीने से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अगर इस तसब्बुर को आप अपने जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाबी मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया, अल्लाह और उसके रसूल जिस चीज़ को बता दिया कि इसको पढ़ोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, तो वो कलाम हक़ है, अल्लाह और रसूल के कलाम हक़ है। अगर वो हम नहीं फ़ायदा उठा पा रहे तो ये हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए। तो आइए मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मुहम्मदुन मुहम्मदुन मुहम्मदुन, बस इतना ही पढ़ना है आपको। आगे देखिए इसके फ़ायदा क्या है। लिखा हुआ है, गरीब आदमी इस माह मुबारक नाम को 400 रोज़ाना पढ़े तो अल्लाह ताला उसे गनी कर दे। हाँ हजरत माफ़ कीजिएगा, किसी कारण से वीडियो रुक गया था। आइए फिर से हम शुरू करते हैं। देखिए मुहम्मदुन मुहम्मदुन आपको यही पढ़ना है, और ऊपर देखिए इसका फ़ायदा लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। गरीब आदमी इस मुबारक नाम को 400 बार रोज़ाना पढ़े तो अल्लाह ताला उसे गनी कर दे। अव्वल और आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। अव्वल और आखिर कोई भी दरूद जो आपको याद हो, कोई भी दरूद पढ़े। आपके पास अगर टाइम है तो 3 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, 7 बार पढ़े, 11 बार पढ़े, और इतना भी टाइम नहीं है तो कम से कम 1 बार आप दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, कोई भी दरूद जो आपको याद हो। उसके बाद इस मुहम्मदुन नाम को आप एक तस्बीह लें, जो तस्बीह आमतौर पे मस्जिदों में मिल जाती है। आप 100 दाने वाला तस्बीह लें या 400 वाला तस्बीह लें, मिल जाती है। 400 वाला भी मार्केट में मिल जाती है। तो आप 100 वाला लें तो उसको 4 बार पढ़ लें तो 400 मरतबा हो जाएगा, और 400 वाला लेंगे तो 1 बार पूरे को पढ़ेंगे तो 400 बार हो जाएगा। आपको रोज़ इस चीज़ को पढ़ना है, एक मुकम्मल टाइम बना लेना है कि जिस टाइम पे एक दिन पढ़ना है रोज़ उसी टाइम पे पढ़ना है आपको। तो अब लगभग मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया, अब आप समझ गए होंगे। आप जब भी पढ़ने से पहले अल्लाह और उसके रसूल पे बिल्कुल मुकम्मल भरोसा रखें। आपकी ज़हनियत बिल्कुल इधर उधर ना जाए। आप काबे के आप ये समझे कि हम जो पढ़ रहे हैं मेरे आका मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगा, और बहुत ही छोटी सी वजीफ़ा है। आपको ये 5 से 7 मिनट में इसको पूरा कर लिया जाता है, जो कि आप समझ लीजिए, आप अगर शुरू करेंगे तो टाइम देखेंगे तो 5 से और 7 मिनट में ये पूरा हो जाता है। इससे ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। जब आप पढ़ ले तो आप अपनी हाजत के लिए दुआ करें, अल्लाह और उसके रसूल में बारगाह में लौ लगा कर दुआ करें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, आज वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा, लेकिन आप वीडियो देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहले अहबाल तक पहुँचाए, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। तो मैं आपसे रुख़्सत लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।